عیون الحکایات کے اندر یہ حکایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز شکار کے لیے جب جنگل کی طرف باہر نکلے تو ایک مقام پر پہنچے تو ایک سانپ اچانک آپ کی سواری کے سامنے آ جاتا ہے۔ سامنے آنے کے بعد اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا ہے سانپ، اور آپ کے سامنے بڑے لجاجت بھرے لہجے میں عرض گزار ہوتا ہے، اے شیخ مجھے میرے دشمن سے پناہ دے دیجیے، میرا دشمن میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ جب سانپ کے اتنا کہنے پر عبداللہ بن حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں تجھے کہاں پناہ دوں؟ تو سانپ کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دیں، اس کے عوض اللہ آپ کو اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں تجھے کیوں پناہ دوں، تو ہے کون؟ تو سانپ کہنے لگا، آپ مجھے ایک مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیں، آپ مجھے مسلمان جانے اور پناہ دے دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اس نے اس طرح سے کہا تو حمیری بن عبداللہ نے محض رضا الہی کے لیے سانپ کو پناہ دی اور اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا۔ سانپ آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان کاندھے پر اپنے تیز تلوار لٹکائے ہوئے آتا ہے، اور آ کر کے فوراً اس نے کہا ہے، شیخ کیا تم نے یہاں کوئی سانپ دیکھا ہے؟ میرا گمان ہے شاید آپ نے اس کو اپنی چادر میں پناہ دی ہے۔ شیخ حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ وانپ کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ نوجوان پوچھ تاچھ کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ تو سانپ کہنے لگا اپنا منہ نکال کر، کیا میرا دشمن چلا گیا؟ حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، تیرا دشمن جا چکا ہے، اور چل تو بھی اب میرے پیٹ سے باہر آ جا کہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو اب اس سانپ نے رنگ بدلا اور کہنے لگا، اب میں تیرے پیٹ سے باہر نہیں آؤں گا، اب تو تیرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا، یا تیرے پیٹ میں رہ کر تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سانپ سے کہا، آخر بتا تو صحیح، میں نے تجھے پناہ دی ہے، کس دشمنی کی وجہ سے تو مجھے یہ سزا دینا چاہتا ہے؟ تو سانپ کہنے لگا، تو بڑا احمق ہے، مجھے پناہ دے کر کے تو نے بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آخر میرے پاس کوئی دولت، کوئی مال و زر، کوئی سواری نہیں جو میں تجھے انعام میں دے دوں، پھر کس لالچ میں تو نے مجھے پناہ دی؟ تو آپ نے کہا، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے پناہ دی ہے، اور تو مجھ سے دشمنی کرتا ہے، کس دشمنی کی سزا تو مجھے دینا چاہتا ہے؟ تو سانپ کہنے لگا، اتنا بڑا احمق ہے، تو جانتا نہیں دشمنی کو؟ تیرے باپ آدم کے ساتھ میں نے کیسی دشمنی کی اور تو نے مجھ پر یقین کر لیا، اب تو میں تجھے ہلاک کر کے رہوں گا۔ حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس سانپ سے کہا، چل ایسا کر، جب تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے، اور وہاں جانے کے بعد جو تیرا جی چاہے وہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ حمیری بن عبداللہ بستی جنگل کو چھوڑ کر کے ایک اونچے پہاڑ پر جا کر کے قیام پذیر ہوتے ہیں کہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر کے مر جاؤں۔ اب آپ وہاں پہنچے تو فوراً ایک وہاں پر نوجوان نمودار ہوتا ہے، جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا، شیخ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو، کیوں موت کی تمنا کر رہے ہو؟ تو حمیری بن عبداللہ نے اس آنے والے خوب رو نوجوان سے اپنا پورا واقعہ سانپ کا بتایا۔ کہا، ایسے ایسے بات ہوئی، اور یہ سانپ اس وقت میرے پیٹ میں ہے جو مجھ کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو پناہ دی تھی، اور اب یہ میری جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے ایک بوٹی نکالی اپنی جیب سے
اور حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دی، جس کو آپ نے کھایا تو کھاتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، چہرہ بدلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی آپ کو کھلائی، تو اس کو کھانے کے بعد آپ کے پیٹ کے اندر تھوڑی ہلچل سی محسوس ہوئی، درد محسوس ہونے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد تیسری مرتبہ وہی بوٹی اس نوجوان نے پھر کھلائی آپ کو، اور جب آپ نے کھائی تو یہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے آپ کے جسم سے باہر آیا اور آپ کو راحت اور سکون میسر ہونے لگا۔ وہ نوجوان جانے لگا تو آپ نے کہا، اے خوبرو نوجوان، بتا تو صحیح آخر تو کون ہے اور کیوں آ کر کے تو نے میری مدد کی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میں جاننا چاہتے ہو کہ جب تم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، محض رضا الہی کی خاطر نیک کام کیا، اس سانپ کے ساتھ اس کو پناہ دی، اس کے دشمن سے بچایا، لیکن پھر وہ آپ کی جان لینے پر تل آیا، تو اس وقت تمام فرشتوں نے عرض کی، بار الہ، تیرے اس بندے نے تیری رضا کے لیے کام کیا تھا اور اب یہ مکار سانپ اس کی جان لینے پر تلا ہوا ہے، مار الہ اس کی حفاظت فرما۔ تو اس نوجوان نے کہا، میں تمہارا وہ نیک عمل ہوں جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اللہ نے ان فرشتوں کی گریہ وزاری کی وجہ سے مجھے ارشاد فرمایا، اے میرے فلاں بندے کے نیک عمل، جا میرے بندہ اس وقت مصیبت میں ہے، اس کی جا کر کے حفاظت کر، تو میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور آ کر کے حکم الہی سے میں نے تیری مدد کی ہے۔ اس طرح سے آپ کو سانپ سے نجات بھی ملی۔ بتانے کا مقصد، حکایت بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے وہ نیک عمل اس کی مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتا ہے۔